اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ آئینی تبدیلی میں میری نیت پہ شک نہ کریں، شہباز شریف کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں مگر میری نیت پہ شک نہ کریں، یہ اندازہ لگائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کل کی جو ایک بہت بڑی خبر تھی نا، ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے۔ اس خبر سے اب آنے والی سیاست جو ہے نا وہ ایک موڑ کھولے گی جو میں سمجھتا ہوں۔ کل جو ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوا ہے، وہ آگے کالر نے بتایا تو تھا، سیاست کا رخ آنے والے دنوں میں چینج کرے۔ ندیم انجم کی جگہ ملک صاحب اب آئے جی، اور ملک صاحب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ طاقت دو جگہ بٹی ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب عاصم منیر مجھے جو نظر آتا ہے اب وہ مزید طاقتور ہو گئے۔ جہاں جناب عاصم منیر اور جناب ندیم انجم کے درمیان ایک گیپ تھا، ایک فاصلہ تھا، وہ کیا اب یہ دیکھیں ان کو جانا جو تھا کتنی خاموشی سے ندیم انجم کو ہٹائے گئے، کوئی ان کے بارے میں نہیں ہے کہ اب ان کو کون سی پوسٹ دی گئی ہے اور کہاں رکھا گیا ہے، ان کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی آئینی ترمیم جو ہے اس کا ناکام ہونے کا ایک کوئی ریزلٹ ہے جو ان کو ہٹایا گیا۔ اب نئے صاحب جو آئے ہیں وہ ان کو ٹاسک ہو سکتا ہے دیا گیا ہو کہ آپ نے یہ آئینی ترمیم منظور کروانی ہے۔ دامے درمے سخنے کس طریقے سے آئینی ترمیم ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آئینی ترمیم جو ہے منظور ہو جائے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ منظور ہو جائے گی، چاہے فضل الرحمان ان کے ساتھ کھڑے ہوں نہ ہوں؟ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان اگر جی یہ سب یہ یہاں پہ اگر میں اور آپ لگاتے ہیں وہاں پہ صرف ٹیلی فون نمبر ہوتے، وہاں پہ صرف فون ہوتے، اور اس کے بعد آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ان کے بیانات آنے والے وقتوں میں جب جس دن یہ پاس ہو جائے گی نا اس دن آپ دیکھیے گا کہ کیا بیان ہوں گے کہ آج پارلیمنٹ کی فتح ہو گئی، آج آئین کی بالادستی ہو گئی، آج پاکستان ایک نئے دوران پہ کھڑا ہو جائے گا اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد۔ اس طریقے سے کچھ آئین بیان تیار کیے ہوئے ہیں، پہلے سے تیار ہوئے رکھے ہوتے ہیں، صرف ان کے آگے نام بدلے جاتے ہیں۔ جی یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو مگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف راجہ سلمان جو صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آئینی ترمیم اس لیے آ رہے ہیں کہ فوجی عدالت میں عمران خان کو سزا دلائی جائے اور اس بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، وہ آئینی تبدیلی لانا چاہتے ہیں آئین میں۔ اس بڑی پارٹی کو انہوں نے اتنے کنارے کر دیا ہے کہ وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی، اتنا تو انہوں نے اس کو شرنک کر دیا ہے۔ اس کی تمام قیادت منتشر ہے، تتر بتر ہوئی بھی ہے، آپس میں کوئی ان کے اندر کولیبریشن نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اوپر لے جانے کی وہاں پہ کوششیں ہیں کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے۔ اتنے آپ ان کے دیکھیں رہنما ایسے ہیں جو صرف وقتاً فوقتاً کہیں نظر آتے ہیں، بقیہ وہ بالکل کہیں آپ نے ان کی کوئی اجتماعی کوئی ایفرٹس کہیں نہیں دیکھی آپ نے۔ پنجاب کا جلسہ ہے تو پنجاب کی جو وہ آپ کی ان کی کیبنٹ ہے یا پنجاب کے جو ان کے افراد ہیں ان سے زیادہ موومنٹ کس کو دی جا رہی ہے؟ کے پی کے لوگ زیادہ اعلان کر رہے ہیں پنجاب کے جلسوں کو۔ تو کیا پنجاب کے جو افراد ہیں جو پنجاب کے رہنما ہیں وہ کہاں ہیں؟ جس صوبے کے اندر جلسہ ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو متحرک ہونا چاہیے نا۔ اگر پنجاب میں جلسہ ہو پیپلز پارٹی کا اور مراد علی شاہ سندھ میں بیٹھ کر بیان دے رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے جی۔ اور دوسرے جو رہنما ہیں پنجاب سے ندیم افضل چند کہاں ہیں اور دوسرے افراد کہاں ہیں؟ یہ سندھ والے کیوں بیٹھ کے بول رہے ہیں؟ یہ بلوچستان میں جلسہ ہو رہا ہے اور قمر الزمان قاہرہ کہیں کہ بلوچستان کا جلسہ کامیاب ہوگا تو آپ کو سوچنا تو پڑے گا نا کہ یہ بلوچستان کی قیادت کیوں نہیں بول رہی؟ تو پنجاب میں جلسہ ہو رہا ہے اور متحرک کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کے پی کے سے۔ لوگوں کو لانے کی کہاں سے کوششیں اعلان کیے جاتے ہیں کہ کے پی کے سے ہزاروں کا جلسہ آئے گا، قافلہ اتنا بڑا قافلہ آئے گا، کیوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش برائے کوشش پہ کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن پنجاب کے لوگوں کو آپ باہر نکال نہیں پا رہے۔ آپ ان کو کسی طریقے سے جو یہ میں کہتا ہوں کہ پرسوں جو جلسہ تھا اس میں ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو جس طریقے کی پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے یا جتنا ان کے ساتھ لوگوں کی